درانی صاحب، آپ کو کیا نظر آتا ہے اس معاہدے کا ایران اور امریکہ کے مابین جنگ پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟ میرے خیال میں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ اس کا اصل جو آپ کو نتیجہ نکلے گا وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی اگر کوئی رجیم سامنے آ جاتی ہے اور یہ اپنا ہارمز جو ہے وہ انوسنٹ پیسج دینے کے قابل ہو جاتا ہے، اس صورت میں ہوگا. لیکن امریکہ پہ پوری طرح سے آپ ریلائی بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ ہے یہ ایک سگنل بھی ہے ان کے لیے کہ ان کو اس معاملے میں محتاط رہنا پڑے گا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو خطے کے ممالک ہیں یہ بھی احساس کریں. اور پھر میں سمجھتا ہوں ایران کو بھی اب تھوڑا یہ سوچنا پڑے گا کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے یہ اب تک انوسنٹ پیسج فری آف کاسٹ تھا، انہوں نے اس کے الاؤ کیا ہوا تھا تو ایران نے گڈ ول ارن کیا تھا. لیکن اگر اس میں وہ اس کو صرف پیورلی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے استعمال کرے گا، جو اب تک انہوں نے کیا ہے وہ ان کا رائٹ تھا کیونکہ ان پہ حملہ ہوا تھا. لیکن اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر ایران کو فیوچر میں اپنے ڈپلومیٹک سپورٹ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ان کو ایک فری پیسج دینا چاہیے، اور یہ ایران اور عمان دونوں پہ منحصر ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ بہرحال امریکہ کے لیے بھی لیسن ہے، اور ایران میں تو ڈیتھ اور ڈسٹرکشن ہوئی ہے، لیکن ایران نے اپنا جو انڈیورنس ہے وہ ثابت کیا ہے اور اس کو باقی دنیا نے ایکنالج کیا ہے. ایک جو ایئر مارشل صاحب نے بات کی کہ جو کچھ بھی ہے بہرحال اسرائیل کو نظر میں رکھ کے یہ معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل سب کے لیے تھریٹ ہے، تینوں ممالک کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ. یو اے ای نے ابراہم ایکارڈ جو ہے وہ سائن بھی کیا ہے، اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. تو وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا کیا یو اے ای کے لیے اس کا پارٹ بننے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا؟ دیکھیے اس کا یہ تو یو اے کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، جیسے اس نے اس میں جوائن کیا اور پھر سعودیہ بھی انڈر پریشر رہا. آخر اب ہمیں ابھی بھی ترکی کے جو ہے اسرائیل کے ساتھ تو تعلقات ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنشپ، لیکن سیاست میں یہ اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس کے امکانات موجود ہیں. لیکن بہرحال یو اے کو بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ہم نے اسرائیل کا کوئی ہوا کچھ زیادہ ہی کھڑا کر دیا، یہ ایسا بھی نہیں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ وہ جو سو کالڈ گریٹر اسرائیل کی بات کریں اس کو مینیج کیسے کریں گے؟ کیا وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں کیا ان سب کو کہاں ان کو کہاں غرق کر دیں گے سمندر میں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ چیزیں یہ انہوں نے کوشش کی ہے. یہ اب ان کے اب if they can think big، وہ اللہ ڈریم کرنا چاہتے ہیں، خواب دیکھنا چاہتے ہیں، ضرور دیکھیں. لیکن حقائق، زمینی حقائق کچھ اور ہیں، وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن ان ممالک کے خلاف اگر کوئی اسرائیل ایڈونچر کرتا ہے تو کیا ان ممالک کے خلاف کسی اقدام میں اسرائیل کو امریکہ کا تعاون بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کو امریکہ کا تعاون تو 1945 سے حاصل ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اے پیک کی وجہ سے ابھی کچھ 1 سال 2 سال پہلے تک امریکہ میں اسرائیل کے خلاف بات کرنا ایک جرم تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اسرائیل نے جو حرکات کی ہیں، خاص طور پہ 7 اکتوبر کے بعد سے، اس کے بعد سے جو ہے نا، اور جب انہوں نے غازہ میں یہ جینوسائڈ کیے ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے نا اسرائیل ایک پریا بن گیا، یا آپ کہیں کہ ایک بری کنٹری بن گئی ہے. اور پہلی مرتبہ اب امریکہ میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کو ناپسند کر رہے ہیں، میجورٹی جو ہے. اور اگر آپ 2-3 دن پہلے دیکھیں کہ وہ جو ڈیموکریٹ ہیں عبدالسالم جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اینٹائی اسرائیل سلوگن کے اوپر انہوں نے پرائمری اپنی جیت لی ہے. تو ایک امریکہ کے اندر بھی ایک چینج آ رہا ہے. اگر اس کانفلکٹ میں جو اسرائیل اور ایران کانفلکٹ ہے، اگر اس کے اندر کوئی بینیفیشری ہے، سلیم صاحب میں ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، وہ اسرائیل ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اسرائیل نے تقریباً 2.5 لاکھ مسلمانوں کو صرف اس علاقے کے اندر مارا ہے. انہوں نے غازہ کی 60% زمین کے اوپر قبضہ کیا، اور غازہ جو ہے وہ ایجپٹ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے.
انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ لبنان کے اندر کوئی 25 سے 30% آبادی کے اوپر قبضہ کیا ہے. انہوں نے جارڈن کے سے زمین کھینچی ہے اور انہوں نے سیریا سے زمین لی ہے صرف پچھلے آپ کہیں کہ 1-1.5 سال کے اندر. سو وہ جو ان کا پلان ہے نا ایکسپینشنسٹ پلان ہے گریٹر اسرائیل پلان, وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک عامیانہ قسم کا سوال کہ پاکستان پہ اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کیا انڈیا ذہن میں یہ رکھے گا کہ میرا یہ حملہ ترکی اور سعودی عرب پہ بھی حملہ ہے, اور اس صورت میں کیا سعودی عرب اور ترکی ہماری مدد کو آئیں گے؟ ایز پر دا کانٹریکٹ یس آنا چاہیے, اور اگر نہیں آئیں گے تو ٹیسٹ ہو جائے گا, یعنی کہ یہ معاہدہ ٹیسٹ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اگریسر نہیں ہیں اور ہم پہ اٹیک ہوتا ہے تو ان دونوں ممالک کو ہماری مدد کے لیے آنا چاہیے. اچھا, تو اس میں درانی صاحب ایک کاؤنٹر کوشچن ہے کہ جی حوثیوں نے ان پہ حملے کیے, اسی طریقے سے ایران جنگ کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب کو ہٹ کرتا رہا, تو پاکستان نے تو کچھ نہیں کیا. دیکھیے اس میں تو جو ایگریمنٹ ہے اس کے جو شک ہیں ان کی بنیاد پہ ہی ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ بتاؤں, اگر انڈیا کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے, آپ نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے, یہ تو ہمیں طے کر لینا چاہیے. لیکن آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ ڈپلومیٹک ہوگا سعودیہ اور ترکی کی طرف سے. ٹھیک, یہ یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے حوثیز کے کانٹیکس میں پاکستان نے بھی وارننگ دی ہے حوثیز کو ابھی ریسنٹلی. تو یہ کیا ہے, یہ آپ اسی طرح جب ایک اسٹیٹ وارننگ دیتی ہے وہ اس طرح سے کہتی ہے, وہ یہ تھوڑی ہے کہ ڈنڈا لے کے جو ہے چڑھ پڑتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق. اور پھر یہ جو حوثیز ہیں یہ ان اینی کیس نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, وہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, تو لہٰذا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ آپ ان سے کیا مذاکرات کریں. تو یہ ضروری ہے. میرے خیال میں سعودی عرب نے جو اقدامات دیے ہیں اس نے بڑے میچورلی ایران کے ساتھ بھی ڈیل کیا ہے, اور وہ اس ایشو پہ بھی ڈیل کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب آصف خان درانی صاحب اور جناب ایئر مارشل سعید محمد خان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے.